رمضان المبارک کا مہینہ ایسا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے جو ہمارے پاس اس کی آمد ہے۔ ہر مومن مسلمان کا دل خوشیوں سے شاد باد ہے کہ اللہ کا مہمان ایک بار پھر ہمارے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جیسے ایک مہمان آنے والا ہوتا ہے، مہمان جتنا اہم ہوتا ہے، مہمان جتنا وی آئی پی ہوتا ہے، اس کا استقبال بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جب ایک مہمان آتا ہے تو اپنے ساتھ تحائف اور گفٹ لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان بھی ہمارے پاس بے شمار تحائف اور گفٹ لے کر آ رہا ہے۔ یہ مہمان ہمارے پاس اللہ کی رحمتوں کا گفٹ لے کر آ رہا ہے۔ یہ مہمان ہمارے پاس اللہ کی برکتوں کا تحفہ لے کر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان جنت کا داخلہ لے کر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان جہنم سے آزادی کا پرمٹ لے کر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی نوازشات لے کر آ رہا ہے۔ یہ مہمان اللہ کی عنایات لے کر آ رہا ہے۔ یہ مہمان اللہ کی قربتیں لے کر آ رہا ہے۔ یہ مہمان اللہ کا مہمان اللہ کی محبت لے کر آ رہا ہے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں مزید اس بات کی وضاحت حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں کہ یہ مہمان ہمارے پاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3925 ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر نے اس دنیا پر جنت کی بشارت دی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن رات کو خواب میں سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں مدینہ کے دو صحابی ہیں جو بیک وقت ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ ان میں سے ایک کان اشد اجتہادا، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والا۔ کیا ہوتا ہے، پیغمبر کے ساتھ ایک غزوے میں جاتا ہے، ایک جنگ پر جاتا ہے، اللہ پاک اس کو شہادت عطا کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو شہادت کی موت سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا بندہ جو اس کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے وہ ایک سال زندہ رہا اور اتنا زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے والا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ نفلی روزے رکھنے والا تھا۔ کیا ہوا، ایک سال بعد عام موت فوت ہوا، اپنے بستر پر فوت ہوا۔ کیا ہوا، کہتے ہیں جنت میں دیکھتا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اچانک جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے، ایک دربان آتا ہے، آ کے آواز لگاتا ہے فلاں جنت کے اندر آ جائے۔ وہ بندہ جو عام موت فوت ہوا ہے، جس نے شہادت کی موت حاصل نہیں کی اور ایک سال بعد فوت ہوا ہے، کہتے ہیں جنت کا دربان آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اندر آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد دوبارہ پھر باہر آتا ہے اور اس بندے کو لے کر جاتا ہے جس کو شہادت کی موت آئی ہے، جس کو اللہ پاک نے شہادت کی موت سے ہمکنار کیا ہے۔ کہتے ہیں پھر تیسری مرتبہ وہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا اے طلحہ تیرا بھی وقت نہیں آیا، تو واپس چلا جا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، میں نیند سے بیدار ہوا، صبح کی نماز پڑھی، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو اپنا خواب بیان کیا جو رات کو آیا تھا۔ کہنے لگا شہادت کی موت بہت بڑا مقام ہے، شہادت اللہ پاک کا بہت بڑا قرب ہے، لیکن کیا دیکھتا ہوں شہادت والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، عام موت فوت ہونے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ سارے صحابہ کرام تعجب میں چلے جاتے ہیں، حیرانگی اختیار کرتے ہیں، سارے جمع ہو کر پیغمبر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی کے پاس پہنچے، کہا آقا کو اپنا خواب بیان کیا، اپنی بات بیان کی، اپنی حیرانگی بیان کی۔ آقا نے کہا من ای شیء تعجبون، تعجب کس بات کا ہے؟
حیرانگی کس بات کی ہے؟ تم تو یہ کہہ رہے ہو وہ بندہ عام موت فوت ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا ہے، شہادت پانے والا بعد میں جنت میں گیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، یہ بعد میں فوت ہونے والا، یہ تبھی موت فوت ہونے والا اس شہادت والے بندے کے بعد 1 سال تک زندہ رہا۔ فادرک رمضان فصامہ، اس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ کو مناتا رہا، وصلی کذا و کذا، فلاں فلاں نمازیں پڑھتا رہا، اس نے نمازیں پڑھی 1 سال کی۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا فما بینہما ابعد ما بین السماء والارض، آقا نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا میرے نزدیک تو ان دونوں کے مرتبے کے درمیان، ان دونوں کے درمیان جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اللہ نے اتنا فاصلہ بنا دیا ہے۔ یہ رمضان ہماری زندگی میں اللہ کی نعمت ہے، یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے اللہ ہمیں عمر دراز عطا کرے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ دیکھیں ذرا اپنی برادری میں، اپنے محلے میں، اپنے کنبے قبیلے میں، اپنے دیہات میں، اپنی برادری میں کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال تو تھے، رمضان میں موجود تھے، لیکن اس سال ہمیں نظر نہیں آ رہے، آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے کوئی اپنی زندگی کا پکا پرمٹ نہیں بنا رکھا کہ ہم نے ہمیشہ جینا ہے، ہم نے 1000 سال جینا ہے، ہم نے 100 سال جینا ہے۔ آج کل تو موت ہر وقت انسان کے سر پر منڈلا رہی ہے، ہر وقت کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتہ آپ کا آخری فیصلہ کر سکتا ہے۔ حضرات عزیز گرامی، کتنے ایسے لوگ تھے جو نہیں پچھلے سال تھے لیکن اس سال نہیں ہے۔ اگر ہم اس سال ہیں تو ہمیں پکا عزم کرنا چاہیے، ہمیں پکا ارادہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس مہمان کی اچھی طرح ضیافت کرنی ہے، اس کے اندر ہم نے اس مہمان کی اچھی طرح میزبانی کرنی ہے۔ اس کی میزبانی کیسے ہوگی؟ اس کی میزبانی روزہ رکھنے کے ساتھ ہوگی، اس کی میزبانی قیام اللیل کرنے کے ساتھ ہوگی، اس کی میزبانی نفلی نمازیں پڑھنے کے ساتھ ہوگی، اس کی میزبانی سحریاں کرنے کے ساتھ ہوگی، اس کی میزبانی افطاریاں کرنے کے ساتھ ہوگی، اس کی میزبانی رشتہ داریوں کو ملانے کے ساتھ ہوگی، اس کی میزبانی اپنے آپ کو اچھا بنانے کے ساتھ ہوگی، اس کی میزبانی اپنے چہرے کو سنت رسول کے مطابق بنانے سے ہوگی، اس کی میزبانی ہوگی تو معاشرے کے اندر اگر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کو کم کرنے کے ساتھ ہوگی، اس کی میزبانی ہوگی تو میں اپنی زبان کو پاک کروں گا جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، فراڈ سے، دھوکے سے۔ اس مہمان کی میزبانی کیسے ہوگی؟ اپنے مال کو حلال کرنے کے ساتھ ہوگی۔ اگر میرے مال میں حرام چیزیں موجود ہیں، حرام کاروبار موجود ہے، سود موجود ہے، ٹھگی کا مال موجود ہے، جھوٹ بول کر مال کمایا ہوا موجود ہے، اس مال کو ان چیزوں سے پاک کرنے سے ہوگی۔ حضرات عزیز گرامی، یہ مہمان اللہ پاک کا بہت عظیم مہمان ہے، بڑا اعلیٰ مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے۔ تو آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان آتا، آقا آگاہی مہم شروع کرتے۔ آگاہی مہم جیسے آج کل کے ایام میں حکومت آگاہی مہم شروع کرتی ہے، یہ گندم کی آگاہی مہم ہے، یہ ڈینگی مچھر کی آگاہی مہم ہے، یہ فلاں بیماری کی آگاہی مہم ہے۔ آقا آگاہی مہم قائم کرتے، اپنے صحابہ کو رمضان کے بارے میں مبارکباد پیش کرتے، اتاکم شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے پاس ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ فیہا تفتح ابواب الجنہ، اس کے اندر اللہ پاک جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وتغلق ابواب النار، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اس کے اندر مردۃ الشیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا فیہ لیلۃ من حرم خیرہا فقد حرم، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے، اللہ پاک نے ایسی رات بنائی ہے، جو بندہ اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ دنیا کا محروم ترین انسان ہے۔ دنیا کا محروم انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، اچھا بنگلہ نہیں ہے، اچھی شہرت نہیں ہے، بلکہ دنیا کا محروم انسان وہ بندہ ہے جس کے پاس نیکیاں بجا لانے کے لیے وقت موجود نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے، ذرا تصور تو کیجئے آج اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔
اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں، اللہ کی قسم ہے ہم گن نہیں سکتے۔ ذرا تصور کی دنیا میں جائیں، وہ انسان جو بڑا دانشور ہوتا ہے، بڑا عقل و فہم والا ہوتا ہے، اچانک اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ اس کے بڑے بڑے یار، اس کے بڑے بڑے رشتہ دار، حتیٰ کہ اس کے بیٹے بھی اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کیسے آپ نے جائیں اپنے اڈوں پہ جا کر دیکھیں، اسٹیشنوں پہ جا کر دیکھیں، کیسے ایسے پاگل لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے دور کے بڑے فہم و فراست رکھنے والے، اپنے دور میں بڑے دنا اور دانشمند بننے والے، بڑا ہولڈ ہوا کرتا تھا ان کا، اپنے گھر میں بڑا دبدبا ہوا کرتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اچانک دماغ ذہنی توازن خراب ہوا، بیٹوں نے گھر سے نکال دیا، بچوں نے گھر سے نکال دیا۔ حضرات ذرا تصور کیجئے، ہمارے پاس تو صحیح ذہن موجود ہے، ہمارے پاس صحیح دماغ موجود ہے، ہمارے پاس پکڑنے کے لیے ہاتھ موجود ہیں، سوچنے کے لیے دماغ موجود ہے، چلنے کے لیے پاؤں موجود ہیں، ہمارے پاس سننے کے لیے کان موجود ہیں۔ اللہ کی ایسی نعمتیں، ایسے احسانات، اور پھر میں ان کی قدر نہ کروں، اپنے مالک کو بھول جاؤں۔ دنیا کا ایک بندہ چھوٹا سا احسان کرے، چھوٹی سی نیکی کرے، اس کے آگے پل باندھتا ہے، خوش آمدی بن جاتا ہے، طرح طرح کی اس کے سامنے خوش آمدی والے جملے بولتا ہے، آپ تو یہ ہیں، آپ تو یہ ہیں، اور بھائی یہ کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ سائنسدانوں نے مریخ ستارے سے اس دنیا کی ایک تصویر لی، صرف ایک نقطہ ہے پوری دنیا۔ ذرا اس دنیا کو تصور کریں، پوری دنیا ایک نقطہ مریخ سے تصویر لی۔ اب ذرا سوچیں، اس پوری دنیا میں 249 ملک ہیں، 249 ملکوں میں سے ایک چھوٹا سا پاکستان، اور پھر پاکستان میں ایک چھوٹا سا صوبہ پنجاب، اور صوبہ پنجاب میں سے چھوٹا سا ایک ہمارا شہر، اور پھر شہر سے آگے چھوٹی سی تحصیل، چھوٹا سا قصبہ، چھوٹا سا محلہ، اور محلے کے اندر ایک گھر آپ کا، اور گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ۔ یہ آپ کی حیثیت ہے۔ اور دنیا میں انسان طرح طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میں تو پتہ نہیں کیا بن گیا، میں تو یہ کر دوں گا، میں نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ او بھائی تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے تو اللہ کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ آج تو اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتا؟ آج تیرے پاس اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ پاک دنیا نہیں چھینتا، اللہ پاک آنکھوں کی بصارت نہیں چھینتا، کانوں کی سماعت نہیں چھینتا، اللہ پاک تو اسے جس سے تو اپنا سانس لیتا ہے ہوا دور نہیں کرتا۔ ساری نعمتیں ویسی ہی رہتی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے بندے سے تو اللہ پاک بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ پاک بندے سے عبادت کا وقت چھین لیتا ہے۔ سارے ٹائم ہوں گے اس کے پاس، کاروبار کے لیے ٹائم ہوگا، برادری کے لیے ٹائم ہوگا، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے ٹائم ہوگا، اس کے پاس بیٹھکوں کے لیے ٹائم ہوگا، نہیں ٹائم ہوگا اس کے لیے نماز کے لیے نہیں ہوگا، نہیں ٹائم ہوگا اس کے لیے عبادت کے لیے نہیں ہوگا، نہیں ٹائم ہوگا اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ باقی ساری ڈگریاں حاصل اس نے کر لی ہوں گی، 30 اسی طرح 5 ایم اے کیے ہوں گے اس نے، بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوں گی، پی ایچ ڈی بن گیا، پروفیسر بن گیا، لیکن ڈگری نہیں لے رکھی اس نے، قرآن کی ڈگری نہیں لے رکھی۔ آج ہم ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 1440 منٹ گزارتے ہیں، لیکن آج کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس کتاب نے ہمیں خالق کے ساتھ جوڑنا تھا، جس کتاب نے ہمیں ہمارے مالک کے ساتھ جوڑنا تھا، 1440 منٹوں میں سے ہمارے پاس 10 منٹ بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ تو پھر پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ مصائب کیسے ختم ہوں گے؟ گھروں کی بے برکتیاں کیسے ختم ہوں گی؟ گھر کا گھر بے نماز ہے، پتہ نہیں رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، پتہ نہیں مسلمان معاشرہ ہے، حالات اس کے، لباس اس کا سکھوں جیسا، انگریزوں جیسا، کلچر یہ انگریزوں کا پسند کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ ہم پر مہربانی کیوں نہیں کرتا؟ بے برکتیاں ہر وقت کما رہا ہے، مال مال کی بات کر رہا ہے، لیکن پوری پھر نہیں پڑتی۔ ہر وقت گھر میں بے برکتی کے ڈیرے ہیں، ہر وقت گھر میں نحوستوں کے ڈیرے ہیں، کوئی اولاد کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی صحت کے مسئلے میں پریشان ہے۔ کیا وجہ؟
ہم نے اپنے قدردان کو، اپنے محسن کو، اس کے احسانات کو بلا دیا ہے۔ اگر بندہ اپنے محسن کی قدر کرنے والا ہو، بندہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد کرنے والا ہو، اللہ کی قسم ہے ایسا بندہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ آج رسوائی اگر ہمارا مقدر ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن سکون نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جاؤ دنیا میں جا کے سروے کرو، شہروں میں نکل جاؤ، لوگ اربوں روپے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری دنیا ہے ہمارے پاس، سکون نہیں ہے ہمارے پاس، چین نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا وجہ ہے؟ جس نے اس مشینری کو بنایا ہے، جس نے اس انسان کو بنایا ہے، جس نے اس انسان کو آپ کے ڈھانچے کو تخلیق کیا ہے، وہ جانتا ہے اس کو سکون کیسے ملے گا۔ آپ مغرب میں چلے جائیں، آپ مشرق میں چلے جائیں، آپ شمال میں چلے جائیں، آپ جنوب میں چلے جائیں، آپ دنیا کی ساری دنیا کی سیریں کر لیں، اللہ کی قسم ہے سکون نہیں مل سکتا۔ سکون جو مالک نے طریقہ بتایا ہے اس کے ساتھ ہی ملے گا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم کو قرآن کو اپنانا پڑے گا، ذکر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا پڑے گا، نمازی بننا پڑے گا، اپنے بچوں کو نمازی بنانا پڑے گا، بیوی کو نمازی بنانا پڑے گا، اور اپنے دوستوں کو نماز کی دعوت دینا ہوگی، گھر کے اندر ایک پورا دینی ماحول قائم کرنا ہوگا۔ ان چیزوں سے ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، ہماری طبیعتوں میں سکون آئے گا اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ ہمارے پاس اللہ پاک نے بہت بڑی نعمتیں، میں آپ کو ایک پاکستان کے بہت بڑے بزنس مین کا ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سب نے سنا ہوگا، سیٹھ عابد کا نام سارے جانتے ہیں۔ لوگ کہا کرتے تھے، ہم یہ بھی سنتے رہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ بندہ، اس بندے نے کہا ہے کہ اگر میری تصویر نوٹ پر چھاپ دی جائے تو میں سارے پاکستان کا قرضہ اتار دوں۔ ایسی لوگوں کے اندر باتیں مشہور۔ وہ بندہ آج سے 3 ماہ قبل پہلے فوت ہوا، 3 ماہ قبل۔ ایک ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا، ایک بندے کو اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا، اپنی زندگی سنا رہا تھا، کہنے لگا کہ میں ایسا عیاش بندہ تھا کہ کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا جرم جو ہمارے دین کے خلاف ہو، جو ہمارے ملک کے آئین کے خلاف ہو، وہ سارے کے سارے جرم میں نے کیے ہیں۔ کہتا پھر کیا ہوا؟ اچانک ایک دن میں لاہور سے اسلام آباد کا سفر کر رہا تھا، اچانک راستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایسا شدید اور خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ میری زندگی کے بچنے کے چانس بالکل ختم ہو گئے۔ ایسے حالات میں، ایسی کنڈیشن میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ جب مشکلیں آتی ہیں نا تو پھر بندہ فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے جانا کہاں تھا۔ کہا ہے اللہ آج اگر مجھے شفا دے دے، آج مجھے تندرستی دے دے، جو میرے اوپر مصیبت آ چکی ہے اس کو دور کر دے، میں تیرا نیک بندہ بن جاؤں گا، میں تیرے دین کو پھیلانے والا، تیرے قرآن کو پڑھنے والا پکا نمازی بن جاؤں گا۔ اللہ پاک نے شفا دے دی۔ اس کے پاس اللہ نے پہلے بہت بیٹیاں دے رکھی تھی۔ واقعے کو سنیے، ایمان کو تازہ کر دینے والا کہتا ہے میری بہت زیادہ بیٹیاں تھیں، لوگوں نے میرا مال دیکھ کر، میری دولت دے کر مجھ سے رشتے لے لیے، جب رشتے لے لیے پھر مجھ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا، جیسے لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ بیٹا نہیں تھا، بیٹی کی نعمت سے محروم تھا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ کی قسم ہے دعا کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کا حل اس دعا کے اندر نہیں ہے۔ کہا کہ میں رات کو تہجد پڑھنے لگا، نماز پڑھنے لگا، اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتا اور کہتا ہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، مجھے بیٹا عطا کر دے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ کیا ہوا؟ جب بیٹا پیدا ہوا نہ وہ منہ سے کوئی بول سکتا تھا، نہ کانوں سے کوئی سن سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ میری پہلی کی پریشانی زیادہ ہونے لگی، پہلے تو یہ پریشانی تھی بیٹا نہیں ہے، لیکن بعد کی پریشانی کیا ہوا؟ بیٹا تو ہو گیا ہے لیکن اپاہج ہے،
بالکل نہ کچھ بول سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے. پریشانی مزید بڑھ گئی, دکھ مزید اضافہ ہو گیا. پھر میں نے اللہ سے دعائیں شروع کر دی. جب بندہ جو مومن بندہ ہوتا ہے, اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, وہ مایوس نہیں ہوتا, مایوسی اختیار نہیں کرتا, بلکہ ہر وقت اپنے مالک کے ساتھ امیدیں واسق رکھتا ہے, اپنی پکی امید رکھتا ہے. کہتا پھر میں نے اللہ سے دعائیں شروع کر دی. میں نے کہا اللہ تو قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ تو مجھے صحت مند تندرست بیٹا دے سکتا ہے. کیا ہوا؟ دعائیں کرتا رہا, اللہ پاک نے مجھے بیٹا دے دیا. اور میں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا, اس کو حافظ قرآن بناؤں گا, اس کو دین سکھلاؤں گا. بیٹا جب پیدا ہوا, سمجھنے کی عمر کو پہنچا, تو میں نے قاری صاحب اپنے گھر میں ارینج کر لیے. اس کو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. بچہ پڑھنے لگا, پڑھتا گیا, بچہ حافظ قرآن بن گیا. بچے کی عمر 13 سال ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ میرا اپنا ہی سیکیورٹی گارڈ, میرا اپنے ہی کوٹھی کی حفاظت کرنے والا اس بچے کو فائر کر کے قتل کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ وہ میری زندگی کا ایسا دن تھا, اس کے بعد میں نفسیاتی مریض بن گیا. اس دور کے بعد, اس واقعے کے بعد سیٹھ عابد کا نام اس پاکستان کی فضاؤں سے, اخباروں سے, ریڈیو سے, ٹی وی سے ختم ہو چکا تھا. اور وہ بندہ ایسی گمنامے کی زندگی بسر کرتا رہا. آج سے 3 ماہ قبل وہ فوت ہو گیا. آج ذرا دیکھیے ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں. اولاد موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, صحت موجود ہے. کیا موجود نہیں ہے؟ اللہ کا شکریہ موجود نہیں ہے. ہر وقت بے برکتی والے جملے, زبان سے اللہ کے گلے اور شکوے, ہر وقت یہ ساری چیزیں. تو میرے بھائیوں, آخر میں ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے, ہمارے پاس اللہ کا مہمان آ رہا ہے. اللہ کا ایک اچھا مہمان, اور ایسا مہمان کہ اس کے اندر انشاءاللہ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے, اپنی ساری برائیوں کا ازالہ کرنا ہے, اپنی ساری کمزوریوں کو دور کرنا ہے, نماز کی کمزوری کو دور کرنا ہے. او بھائی تو نماز تو پڑھتا نہیں ہے, روزے کی بات کرتے. بعض لوگ روزے رکھ لیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. اگر تو نماز ہی نہیں پڑھتا, تیرا روزہ کس کام کا ہے؟ اس لیے پکا عزم مصمم کیجئے. آج جس اولاد کی خاطر, یہ بات کان کھول کر سن لے, جس اولاد کی خاطر تجھے ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا, تجھے ٹائم نہیں ہے نیکیاں کرنے کا, تجھے ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا, تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے سامنے دعائیں کرنے کا, یہی وہ بچے ہوں گے, یہی آپ کی اولاد ہوگی. ان کے پاس آپ کی قبر پر جا کر دعا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا, نہیں ٹائم ہوگا ان کے پاس. یہ جن یاروں میں بیٹھ کر, جن دوستوں میں بیٹھ کر, جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے آج نماز چھوڑ دیتا ہے, ادھر اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں, ادھر اس نے ٹیک چلایا ہوا ہے, گانے سن رہا ہے, فضول میں اپنے موبائل پر گیمیں کھیل رہا ہے. یہی وہ دوست ہوں گے, کیا پوچھیں گے آ کر تیرے جنازے پر؟ کہیں گے بھائی جنازے میں ٹائم کتنا ہے, جلدی کرو مولوی صاحب جلدی کرو, ہم نے جانا, ہمیں اور بھی کام ہے, تھوڑا سا جنازہ لیٹ ہو جائے گا. اس طرح گڑی دکھائیں گے, بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور اگر جنازہ پڑھ بھی لیا, پھر آپ کی قبر پر جا کر مٹی ڈالنے کا بھی وقت نہیں ہوگا ان کے پاس. آج ان کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ان کو ٹائم دینا, میں نہیں کہتا کہ آپ ان سے دور ہو جائیں, ساتھ رہیں ان کے, لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. جب ہی اللہ اکبر کی صدا آئے, فوری طور پر باقی سارے کام چھوڑ کر آپ اللہ کے گھر کی طرف چلے جائیں. رمضان آ رہا ہے, اللہ کی توفیق سے عزم مصمم کریں, انشاءاللہ سارے مکمل روزے رکھنے ہیں. آج ہمارے 2 طبقے ہوتے ہیں, بعض لوگ مریض ہوتے ہیں اور بعض لوگ متمرد ہوتے ہیں, خواہ مہا کے مریض بننے والے. اور بھائی مرنا تو مرنا ہے, تو نے دنیا سے جانا تو جانا ہے. اس موت سے اعلیٰ کون سی موت ہو سکتی ہے جو تجھے روزے کی حالت میں آئے. تو نے روزہ رکھا ہو, اللہ کی رضا کے لیے تو پیاسا ہو, اللہ کی رضا کے لیے تجھے بھوک لگی ہو, اور اللہ اپنے پاس بلا لے اور تیری افطاری اللہ پاک جنت سے حوض کوثر کے ساتھ کروائے. اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من صام یوما فی سبیل اللہ, جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, وختم بہا,
اس روزے کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، اللہ پاک جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا۔